السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ایک مکمل جسمانی، ذہنی اور روحانی علاج بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے وہ دنیاوی، جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے فوائد کی۔ پہلی ہے وقت کی پابندی۔ نماز ہمیں دن میں 5 بار وقت پر اٹھنے، تیار ہونے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی عادت سکھاتی ہے، جس سے انسان کی زندگی میں نظم اور ضبط آتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے ذہنی سکون۔ دن بھر کی تھکن، پریشانی اور تناؤ کو کم کرنے کا آسان ترین طریقہ سجدہ ہے، کیونکہ سجدے میں ہی انسان سب سے زیادہ اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے معاشرتی فائدہ۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اور اجتماعی طاقت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے حال چال جاننے کا موقع ملتا ہے اس سے ہمیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ جو ہم رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، جو بھی ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال معلوم کرتے ہیں، تو اس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور چوتھا ہے دماغی طاقت میں اضافہ ہونا، کیونکہ نماز کے دوران قرآن کی تلاوت، رکوع، سجدہ اور جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں ہم، تو اپنے اندر، اپنے دماغ کے اندر ہم ایک سکون محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ میں طاقت ہوتی ہے اور ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ ہے کامیاب لوگوں کی عادت۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کامیاب لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ روحانی اصول ضرور اپناتے ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے بہترین روحانی عمل یہی نماز ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز ادا کریں گے باجماعت، تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے تو آپ بھی کامیاب لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ نماز ایک مکمل جسمانی ورک آؤٹ بھی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے پٹھوں جوڑوں کی ورزش۔ رکوع اور سجدے کے دوران ریڑھ کی ہڈی، گھٹنے، گردن اور کندھوں کے نرم اور متوازن حرکت ہوتی ہے، جو جسم کے جوڑوں کو مضبوط رکھتی ہے اور ہمارے اندر ایک ورزش ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہے خون کی روانی میں بہتری۔ سجدے کی حالت میں دل سے دماغ تک خون بہتر طریقے سے جاتا ہے، جو دماغی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں دماغ کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے ہاضمہ ہمارا درست ہوتا ہے۔ رکوع اور سجدے سے پیٹ کے جو پٹھے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، جس سے ہمارا نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور قبض جیسے امراض سے ہمارا بچاؤ ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے نیند بہتر۔ نماز عشاء اور نماز فجر کی پابندی کرنے والے لوگوں کی نیند زیادہ گہری اور پرسکون ہوتی ہے اور سکون بھری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی یہ محسوس کریں گے۔ پانچواں ہے ہمارے سانس کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ نماز کے دوران سانس کا نظام خود بخود بہتر ہو جاتا ہے، جو پھیپھڑوں اور دل کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور چھٹا ہے شوگر اور بلڈ پریشر پر کنٹرول۔ نماز کے دوران جسمانی حرکت اور سکون کی حالت، یہ دونوں مل کر شوگر کے لیول کو اور بلڈ پریشر کو بالکل کنٹرول اور متوازن رکھتی ہے یہ چیز۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرا جو سب سے خوبصورت فائدے کی طرف وہ ہے روحانی سکون کی دنیا۔ پہلا فائدہ جو روحانی سکون دیتی ہے، ان میں سے جو پہلا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس میں بندہ براہ راست اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوتی۔ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان براہ راست ایک ایسا کہیں کہ ٹیلی فوننگ رابطہ ہے، جیسے ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، جیسے ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوتی، ہم سیدھا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان براہ راست ایک گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا ہے گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، ایسے پاک صاف کر دیتی ہے، جیسے آدمی دریا میں 5 بار نہائے تو اس سے جسم سے میل کچیل زائل ہو جاتے ہیں، اس کا جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی سے بھی گناہ بالکل دھل جاتے ہیں، وہ آدمی بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے اپنے نفس کی اصلاح۔ نماز کے اندر انسان تکبر، غصہ، شہوت اور حسد جیسے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور یہ نماز ایسی چیز ہے، یہ بیماریاں انسان کے اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اور چوتھا ہے دل کا سکون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और पांचवा है ईमान की तजदीद। नमाज ईमान को ताज़ा करती है, बंदे को रोजाना 5 मरतबा अल्लाह ताला की याद दिलाती है, जिसकी वजह से बंदे का ईमान ताज़ा रहता है। नमाज सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं बल्कि दुनिया में भी कामयाबी, सेहत और सुकून और खुशी की एक कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून हो, जहन पुरसुकून हो, जिस्म सेहतमंद हो तो और रूह मुतमईन हो, तो नमाज को सिर्फ फ़र्ज नहीं, फ़र्ज समझ कर अदा न करें बल्कि मोहब्बत समझ कर अदा करें। अल्लाह ताला से मोहब्बत समझ कर इसको अदा करें। अल्लाह ऐसे समझे कि आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, और ये ज़रिया है अपने रब से बात करने का। जब आप इसको मोहब्बत समझ कर नमाज को अदा करेंगे तो इसका लुत्फ़ और इसका सुकून और इसका जो जिस्म के अंदर जो कैफियत महसूस होगी वो आप खुद महसूस करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि नमाज का कौन सा फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको मुतासर करता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।